ادا کرتی ہوں، اس کے بعد اپنے تمام لوگوں کا اور منسٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کو سراہا اور پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جب وہ یہاں آئے تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی تھی اور ساری چیزوں کا ذکر کیا ہوا تھا، لیکن آج جو انہوں نے امینڈمنٹ بل پیش کیا اس میں خاص توجہ اسی کے اوپر تھی کہ جو مسلمانوں کے پاس پراپرٹیز ہیں، وقف بورڈ کے پاس پراپرٹیز ہیں، اس میں ان کا صرف یہ ہے کہ مسلمان کیوں غریب ہے، پہلا کوسچن مارک یہ ہے، اور مسلمان کیوں لینڈ لیس اینڈ ہوم لیس ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا لینڈ ہے اویلیبل تو کیوں آپ غریب ہے، کیوں آپ کے پاس یہ نہیں ہے؟ جب جموں کشمیر وقف بورڈ اتنا کام کر سکتا ہے، چھوٹا ہی بورڈ ہے کیونکہ ہماری ریاست ہی چھوٹی ہے، تو پھر باقی بورڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ امینڈمنٹس کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان ترقی کرے گا مگر اگر ہمارے وقف بورڈ صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ کرٹیسزم کافی زیادہ ہو رہا ہے وقف بل کو لے کر، ایک تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے، پی ڈی پی کی طرف سے، محبوبہ مفتی کی طرف سے، سم آر سیئنگ کہ ایسا یہ انٹر مسلمس ہے، تو اس پر کیسے آپ کلیئر کریں گے؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا جب ابھی لائیو چل رہا تھا تو وہاں پہ کہاں پہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اینٹی مسلم بل ہے؟ ہمیں تو لگا کہ جو یہ امینڈمنٹس جس طرح سے بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو وقف بورڈ کے پاس پراپرٹیز ہیں ان کو بروئے کار لا کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جو درگاہیں ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان پہ تو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کو آپ ہمیشہ کرٹیسزم میں کیوں بدلتے ہیں؟ ہمیں تو کہیں پہ ہم بھی ویٹ کر رہے تھے، واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو وہاں کرٹیسزم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈو یو فیل دیٹ بل ہیز بین پاسڈ ان دا پارلیمنٹ؟ دیکھیے وہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے اور گورنمنٹ کیونکہ کافی زیادہ ممبرز آپ کے پاس ہیں۔ دیکھیے ہمیں تو میجورٹی ہے، اب جب پاس ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے جو امینڈمنٹس ہیں وہ بیٹرمنٹ کے لیے ہیں۔ ایک آخری سوال، جس طرح سے ابھی کشمیر کی بات کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ پریز کیا گیا پارلیمنٹ، ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کو کافی زیادہ پریز ایز ویل ایز کیجول لیبرز بھی کر رہے ہیں یہاں پر، ان کے ہم نے سنا کہ باقی کیجول لیبرز بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ وقف کے جو کیجول لیبرز ہیں ان کو آپ نے انہینسمنٹ سیلری کی ہے، لیکن باقی جو کیجول لیبرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہی کہوں گی، سرکار سے بھی کہوں گی کہ جو ہمارے کیجول لیبرز ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کبھی کمزور مت کریے، کیونکہ اگر آپ نے ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کر دیا تو آپ کا سارا جسم معذور سا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں نے جو محسوس کیا وقف میں، حالانکہ میرے ٹائم پہ تو ابھی ایک بھی امپلائی نہیں لگا کہ میں نے کام پہ دھیان دیا، میں نے امپلائمنٹ انہی سے کام لیا جو انہی سرکاروں نے لگائی تھی، جو 25 سالوں سے کام کر رہے تھے 2000 3000 4000 پہ، میں نے انہی سے کام لیا لیکن وقف کو آگے بڑھایا۔ لیکن میں اس ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کرتی تو شاید وقف بورڈ کمزور ہو جاتا۔ انہی کو لگا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، مجھے یہی امید ہے کہ سرکار بھی اپنی ان جو ہمارے 2000 3000 پہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچے گی اور اس جموں کشمیر کے لوگوں کو فائدہ بھی ملے گا اور ہمارا یہ سرکاری جو محکمے ہیں وہ بھی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کریں گے۔ تو پھر کیونکہ کافی زیادہ جو اماؤنٹ ہے جنریٹ کیا ہے وقف بورڈ نے، تو فیوچر پلانز کیا ہے آپ کی؟ فیوچر پلانز ہیں، جیسے ہمارے سکولز چل رہے ہیں تو میرا پہلا جو خواب تھا وہ تو ہاسپٹل کا تھا مگر وہ سیاست کی نظر ہو گیا، ادروائز آج آپ دیکھتے کہ وہ ہاسپٹل بھی تیار ہو جاتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ خواب ذہن سے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا اور پیسہ جنریٹ ہوتا، میرے پاس کچھ لوگ کل بھی آئے اور آتے رہے ہیں کہ آپ وہ صرف اس کی نیم رکھیے، ہم جنریٹ خود پیسہ کریں گے اور وہ ہاسپٹل بھی بن جائے۔ کہاں پر ارادہ ہے بنانے کا؟ وہ ابھی بتا دوں گی تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو میں اب ہاسپٹل بنا کے یہاں کے لوگوں کو دینا چاہوں گی، اگر بشرط زندگی، اور اگر اللہ نے مجھے اس منصب پہ رکھا تو وہ ضرور میں وہ تعمیر کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔